بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جب سے اعظم خان نیب میں پیش ہوئے تو ان کے متعلق بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، اور کچھ تو جرنلسٹ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت مطلب ہے کہ کچھا چھٹا کھول دیا، اور اس قسم کی کہ بہت کچھ انہوں نے ڈسکلوزرز کیے ہیں اگینسٹ عمران خان. حقیقت کیا ہے یہ میں آپ سے شیئر کروں گا، میری کیا انفارمیشن ہے. اس کے علاوہ فرح خان صاحبہ کے متعلق جو بشریٰ بی بی کی دوست ہیں اور ملک سے باہر ہیں، اور ان کے متعلق کل میں نے آپ سے مرتضیٰ علی شاہ جو ہمارے جیو نیوز کے کورسپونڈنٹ تھے، ان کی ایک سٹوری کا حوالہ دے کے کہ انہوں نے سٹوری میں اپنا یہ کلیم کیا ہے کہ جی وہ پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور اپروور وہ بن سکتی ہیں. تو جس کے اوپر فرح خان صاحبہ کا آج ایک بیان آیا. انہوں نے کہا کہ میں اپروور نہیں بن رہی. اس بارے میں کیا بات ہے ان کا بیان، اور پھر میری مرتضیٰ سے بھی بات ہوئی دوبارہ، وہ کیا کہتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ایشو ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج عمران خان صاحب کا توشہانہ کا جو کیس تھا اور جو ٹرائل چل رہا ہے ان کا ایک ایڈیشنل سیشن کورٹ کے سامنے، اسلام آباد کی کورٹ کے سامنے، تو اس کے اوپر بیسیکلی وہ اسٹے لینا چاہ رہے تھے کہ جی کہ اس کیس کو روکا جائے، جس کو مسترد کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اور پھر آخر میں ایک ایشو جو ہے وہ یہ کہ جی جو کولیشن پارٹنرز ہیں پی ڈی ایم کے، ان کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس کو تھوڑا سا کچھ ایشوز کے اوپر بااختیار بنانے کے لیے انہوں نے جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ سجیسٹ کی، جس کے اوپر کنٹروورسی ہوئی. تو وہ کیا مسئلہ ہے اور کیوں ضروری ہے کہ جی جو انٹرم گورنمنٹ ہے کہ اس کو بااختیار ہونا چاہیے. یہ 4 ایشوز ہیں جن کے اوپر بریفلی بات کروں گا. سب سے پہلے اعظم خان صاحب کے متعلق بہت کچھ سنا، بہت کچھ کہا گیا کہ جی اعظم خان نے جب نیب میں پیش ہوئے تو انہوں نے عمران خان صاحب کے اگینسٹ یہ بھی کچھ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، پتہ نہیں بہت سی ڈیٹیلز انہوں نے شیئر کر دی. عمران خان صاحب کے اگینسٹ انہوں نے وہاں پہ گواہی دے دی، اور یہ سارا کچھ ہوا. جو اعظم خان صاحب نے سائفر کے مسئلے کے اوپر بات کی وہ تو ہے ظاہر ہے سب کے سامنے ہے، اور جو ابھی تک آلدو اعظم خان صاحب کا اپنا بیان خود سے وہ ابھی میڈیا کے سامنے انہوں نے بات نہیں کی، لیکن جو حکومت کی طرف سے جو کنوے کیا گیا وہ کہ جی ان کا یہ 164 کا بیان جو میجسٹریٹ کے سامنے کلیم گورنمنٹ نے کیا کہ جی وہ جو بیان تھا اس کے متعلق ظاہر ہے جو باتیں ہیں وہ ایک سیریس بات ہے عمران خان کے اگینسٹ. اور اس میں اعظم خان نے جو بقول حکومت کے جو وہی والی بات کی جو کنٹینٹ انہوں نے شیئر کیا میڈیا سے، کہ اس کے اوپر اعظم خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے مطلب ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کیا وہ غلط کیا، اور اعظم خان صاحب کو وہاں پہ رکنا چاہیے تھا یا اس چیز سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے تھا. جو سائفر والی گیم تھا کہ جی لیٹس پلے ود اٹ والی ساری بات تھی. لیکن جب یہ نیب کے سامنے پیش ہوئے تو میری نیب کے سورسز سے بات ہوئی تو جو بات یعنی کہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ جی عمران خان صاحب کے اگینسٹ وہ بیان دینے گئے تھے اور سب کچھ. اعظم خان سے جو پریسائزلی بات جو کویشچن ہوا وہ کویشچن کچھ فیکٹس کے اوپر تھا، اور انہوں نے جو فیکٹس کے اوپر جواب دیا تو انہوں نے صرف جو ایک فیکٹ جو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جا سکتا ہو، لیکن وہ ایک فیکٹ تھا، وہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ جو بیرسٹر شہزاد اکبر جو ہے وہ جو ایسیٹ ریکوری یونٹ کے جو چیئرمین تھے، جو اس کو ہیڈ کرتے تھے، وہ پی ایم آفس کے میں ہوتا تھا ان کا آفس، وہ ایک نوٹ جو ہے وہ بائی ہینڈ ان کے پاس لے کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو جو کیبنٹ میٹنگ ہے جو 3 دسمبر کی جو کیبنٹ میٹنگ ہے 3 دسمبر 2019 کی، کہ اس میں اس کو آپ ایجنڈے میں تو یہ شامل نہیں ہے، لیکن ایک ایکسٹرا آئٹم کے طور کے اوپر اس کو آپ ایجنڈے میں شامل کروا دیجیے گا. تو اس کے اوپر اعظم خان نے کہا کہ جی بتایا، نیب کو یہ بتایا کہ میں پرائم منسٹر کے پاس گیا، عمران خان صاحب کے پاس، اور عمران خان صاحب سے میں نے کہا کہ یہ نوٹ ہے اور یہ نوٹ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے دیا ہے، اور اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ کیبنٹ کے ایجنڈا میں جب کیبنٹ کا باقی ایجنڈا جب نبٹ جائے یا جو بھی، چونکہ ایجنڈا میں تو شامل اب نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ایکسٹرا ایجنڈے کے طور کے اوپر اس کو وہاں پہ ایکسٹرا آئٹم کے طور کے اوپر اس کو ڈسکشن میں وہاں پہ شامل کر لیں. تو جس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو شامل کر لیجئے گا. اب اس کے علاوہ
عمران خان صاحب کے درمیان اور شہزاد اکبر صاحب کے درمیان اس معاملے میں جو NCA کا معاملہ تھا اور پھر جو NCA سے جو 190 ملین پاؤنڈ پیسہ واپس آیا تھا اس کے متعلق کہ کیا ڈسکشن ہوئی, کیا انڈرسٹینڈنگ تھی, کیا کوئی فیور, کیا مقصد اس کا کوئی فیور دینا تھا یا جو فیور لی گئی القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی زمین کے سلسلے میں اس قسم کی کوئی انفارمیشن اعظم خان کے پاس نہیں تھی اور انہوں نے یہی والی بات کی کہ میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. سو جو چیز انہوں نے پریسائسلی جو ایک فیکٹ ان کے سامنے تھا, جو فیکچوئل بات ان کے سامنے تھی کہ جی کس طریقے سے یہ جو ایشو ہے یہ سامنے آیا, کیبنٹ کے سامنے ڈسکشن میں آیا اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا اور جو ان کے نالج میں تھا وہ انہوں نے بات کر لی. اور یہ بات بھی کہ جی ظاہر ہے وہ نوٹ کی صورت میں گیا, کوئی سمری موو نہیں ہوئی کیبنٹ کی طرف سے. اور پھر میں نے اس دن بھی آپ کو کچھ دن پہلے بھی جب ایشو کے اوپر بات کر رہا تھا کہ قانونی طور کے اوپر سمری کا موو ہونا لازمی ہوتا ہے اور سمری اگر موو نہیں ہوتی تو وداؤٹ سمری کیبنٹ کسی چیز کو اس طریقے سے ڈسکس نہیں کر سکتی. تو یہ جو اگر وائلیشن ہے تو یہ وائلیشن ہے آن پارٹ آف کیبنٹ. پرائم منسٹر سے بھی, عمران خان صاحب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے, اگر سمری نہیں تھی تو ایک نوٹ کو آپ نے کس طریقے سے موو ہو گیا نوٹ, اور آپ نے اس نوٹ کے اوپر وداؤٹ ویٹنگ فار اے سمری اور جو جتنی بھی باقی متعلقہ وزارتیں ہیں ان کا ویو لیے بغیر آپ نے کس طریقے سے یہ فیصلہ کر لیا. ظاہر ہے یہ ساری کنٹروورسی زیادہ تھا. لیکن اعظم خان کے متعلق یہ بات کہ جی انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بتا دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, ایسی کچھ چیز نہیں تھی. اچھا, اب یہ ہے کہ جی دوسرا ایشو فرح خان صاحبہ کے متعلق تو میں نے کل میں نے آپ سے شیئر کی تھی جو خبر شائع ہوئی تھی مرتضی علی شاہ کی نیوز میں بھی اور جنگ میں, اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ ان کا کانٹیکٹ فرح خان صاحبہ کا کانٹیکٹ ہے پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ اور اور ان سے وہ تعاون بھی کر رہی ہیں, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ممکنہ طور کے اوپر وہ اپروور بن سکتی ہیں. مطلب ہے کہ وعدہ معاف گوا عمران خان اور بشرا بی بی کے اگینسٹ بن سکتی ہیں. تو فرح خان صاحبہ کا میں آج بیان پڑھ رہا تھا اور اس میں انہوں نے جیو کو اپروچ کیا اسی خبر کے بعد, اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل میں اپروور نہیں بن رہی, نہ میں اپروور بنوں گی عمران خان کے اگینسٹ اپروور بن رہی ہوں, نہ ہی میں بشرا بی بی کے اگینسٹ اپروور بن رہی ہوں. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جی مجھے تو بلکہ میری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. میرا تو تعلق نہ کبھی حکومت سے رہا, نہ میرا کبھی تعلق نہ میں PTI سے میرا تعلق ہے, تو نہ میرا کبھی میں نے گورنمنٹ کا کوئی عہدہ لیا. تو میرے سے ظاہر ہے اس کے اوپر لیگل بھی ایک کویشچن ہے کہ جی اگر فرض کریں کوئی شخص جو گورنمنٹ کا عہدہ کسی کے پاس نہیں رہا تو نیب اس کو کس طریقے سے پوچھ سکتی ہے, یا ادروائز جو باقی اگر معاملات ہیں حکومت گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں, یا تو چونکہ ان کا جو لنک جو جنرلی بنایا جاتا ہے وہ بزدار صاحب کے ساتھ بنایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا جو بھی تھا ایلیگیشن یہ کہ مبینہ طور کے اوپر پوسٹنگ ٹرانسفر یہ وہ اس سب میں وہ فرح خان اور ان کے جو شوہر ہیں ان کے متعلق یہ باتیں کی جاتی ہیں, اور اسی لحاظ سے ان کا کنیکشن بشرا بی بی سے جوڑا جاتا ہے. لیکن اس کے بارے میں پھر بڑا اہم یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو بیان دینا پڑے گا, بزدار صاحب کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ واقعی یہ اس طریقے سے ہوتا رہا, پھر وہ اس طریقے سے کنیکشن ہوگا. بیکاز یہ لنکس اگر آپس میں کنیکٹ نہیں ہوتے تو پھر کوئی کیس نہیں بنتا, اور پھر صرف ان آئسولیشن آپ کسی ایک ایسے شخص کو جو پرائیویٹ شخص ہے اس کے اگینسٹ کیسے پروسیڈ کر سکتے ہیں, یہ ایک لیگل کویشچن ہے جس کا جواب ظاہر ہے جو لیگل مائنڈز ہیں وہی دے سکتے ہیں. اچھا, یہ چونکہ کل میں نے یہ بات کی تھی تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ فرح خان کا جو ویو آیا ہے وہ بھی ظاہر ہے آپ کے سامنے بیان میں نے مجھے کیا آپ کو اس کے بارے میں بھی اطلاع دینی چاہیے. میری ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر اسی فرح خان صاحبہ کے بیان کے اوپر میں نے مرتضی شاہ صاحب سے ان سے بات کی. میں نے کہا مجھے بتائیے گا کہ جی آپ نے کہا آپ کی یہ خبر تھی اس کے اوپر ان کا یہ جواب آیا. تو اب ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ممکنہ طور کے اوپر اپروور بن سکتی ہیں, لیکن میں نے کہا کہ کیا واقعی ان کا کانٹیکٹ ہے پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ 200% وہ اپنے اس دعوے کے اوپر اس خبر کے اوپر وہ قائم ہے کہ جی ان کا کانٹیکٹ پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ ہے, اور یہ اس وقت سے ہے کہ جب سے وہ بلیک لسٹ ہوئیں دبئی میں, اور وہاں سے ان کو دبئی چھوڑ کے تو ان کو اٹلی جانا پڑا.
اچھا، اس کے بعد جو ایشو ہے توشاہانہ کیس کا، وہ آپ کو پتا ہے کہ کافی سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے. اسلام آباد کی جو ایک عدالت ہے، ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہے ان کے سامنے، اور اس کو پی ٹی آئی جو عمران خان صاحب ہیں، یہ شروع سے جب سے توشاہانہ کا کیس ہے اس کو ڈیلی کرنے کے لیے، اس کو ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ کیس نہ چلے، اور اس کے لیے انہوں نے جتنے بھی لیگل آپشنز ہیں وہ اویلیبل تھے یا ابھی بھی اویلیبل ہیں، ان کو وہ پرسو کر رہے ہیں تاکہ اس کیس کو یہ آگے کیس پروسیڈ نہ کرے. لیکن جو ابھی جج صاحب ہیں جو یہ کیس سن رہے ہیں، وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ جی ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اس کو سن کے تو اس کا فیصلہ مطلب ہے کہ ایٹ دا ارلیسٹ جب بھی مطلب ہے وہ یہ ساری جو باقی کارروائی ہے وہ پوری ہو اور اس کے اوپر وہ فیصلہ کریں گے. اس کے اوپر جو گواہان ہیں ان کے بھی مطلب ہے وہ انہوں نے بیان ریکارڈ کروا دیے، ان کی جرح بھی ہو چکی، اور اب آگے آ کے ڈسکشن ہوں گی، پھر عمران خان صاحب کا بھی بیان ہوگا شاید. اچھا، عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کو پتا ہے کل اس کو چیلنج کر دیا تھا. آج سپریم کورٹ کا ایک 2 ممبر بینچ جس کو یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی، وہ ہیڈ کر رہے تھے، اس بینچ نے اس کو سنا، اور انہوں نے عمران خان صاحب کی یہ جو خواجہ حارث صاحب پیش ہوئے تھے آن ہز بہاف، تو انہوں نے یہ جو ان کی ریکویسٹ تھی عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی اس کو رد کر دیا کہ جی ٹرائل کورٹ کے بارے میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ کی جو درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں ان کے بارے میں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی درخواستیں ہیں جو ان کو یکجا کر کے سن لیا جائے. سو جو ریلیف چاہ رہے تھے، جو ایک اسٹریٹجی تھی عمران خان صاحب کی کہ توشاہانہ کیس کو روکا جائے، تو وہ آپ کو بتایا کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو رد کیا اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی رد کیا. سو اب اس کیس کو آگے چلنا ہی چلنا ہے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی 1-2 ہفتوں میں اس کا کوئی فیصلہ آ سکتا ہے. اچھا، آخر میں جس ایشو کے اوپر بات کروں گا وہ ہے انٹرم گورنمنٹ کے اختیارات کے بارے میں، جس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ جو آرٹیکل شاید سیکشن 230 کی امینڈمنٹ کی بات ہو رہی تھی الیکشن ایکٹ کے بارے میں، جو کہ جس کا بل پیش کیا گیا پارلیمنٹ کے سامنے، جو جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن جو کل تھا، اور وہاں پہ پھر پاکستان پیس پارٹی کی طرف سے JUI کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے یہ چیز آ گئی، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا اختلاف مطلب ہے کہ اختلاف کا اظہار کیا. لیکن ابھی یہ اطلاعات ہیں، جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے کہ اس کے اوپر حکومت مطلب ہے کہ جتنے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے اس بات کو مطلب ہے کہ ایگری کر لیا ہے کہ نہیں کچھ لمیٹڈ اختیارات دینے پڑیں گے، اور وہ اکانومی سے ریلیٹڈ جو اختیارات ہیں ان کے فیصلوں کے متعلق وہ دینے پڑیں گے. بیکاز اب وہ ضروری کس لیے ہیں، ان کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو IMF سے ریلیٹڈ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ایشوز ہیں اس کے اوپر پاکستان کوئی ایک کسی مسئلے میں کوئی آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے، کسی مسئلے کے اوپر آپ سستی نہیں دکھا سکتے. سو وہاں پہ IMF سے ریلیٹڈ جو بھی کوئی چیز ہوگی اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہوگا، اور اگر ڈے ٹو ڈے جو رننگ آف دا گورنمنٹ ہے صرف اس تک اگر آپ محدود کریں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو، تو IMF سے ریلیٹڈ کچھ ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں کہ جو کہ آپ کو اکانومی سے ریلیٹڈ جن کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، تو وہاں پہ فیصلے کچھ کرنے ہوں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو. ایک تو IMF سے ریلیٹڈ اسپیکٹ ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ اسپیکٹ وہ یہ ہے، وہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی تھی، جو فوج اور سول گورنمنٹ کی جو مل کے جو انہوں نے بنائی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو 5-6 جو شعبے ہیں جن میں ایگریکلچر ہے، IT ہے، مائننگ ہے اور ڈیفنس پروڈکشن ہے، اور اس طرح کے 4-5 جو شعبے ہیں، کہ وہاں پہ ایک جو ہے اس کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے 1 ونڈو آپریشن، اور پھر یہ کہ جی وہاں پہ انویسٹمنٹ لائی جائے اور پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے. اور آلریڈی اس کے اوپر چونکہ جو SIFC ہے جو کونسل ہے، اس کی ایک سیکریٹریٹ تقریباً بنا دیا جا چکا ہے PM آفس کے اندر. سو اس نے بہت سے کام کرنے ہیں، بہت سے فیصلے آلریڈی جو ہو چکے ہیں، اس کے کنسیکوینس میں کچھ اور فیصلے ہونے ہیں، کچھ ایگریمنٹس ہونے ہیں. لائک جس طرح کے پائپ لائن میں میرا خیال ہے کہ چند ہفتوں تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ سعودی عربیہ کے ساتھ اور UAE کے ساتھ اور قطر کے ساتھ
کچھ ایگریمنٹس ہونے ہیں. سو یہ گورنمنٹ جب چلی گئی تو اگر فرض کریں کہ وہ ایگریمنٹ میچور ہوتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں تو ان کو یہ فیصلے کرنے ہیں, اور اس کے اوپر ظاہر ہے آپ کو بتایا کہ ایک اسٹرکچر آلریڈی قائم ہے 3 ٹیئر اوپر سپرویژن کا بھی, جو اس میں اپیکس باڈی بھی ایک بنائی گئی تھی جس میں پرائم منسٹر, آرمی چیف منسٹر, یہ سارے مطلب ہے کہ اس طرح کی ملٹیپل 3 ٹیئرز ایک جو ہے وہ کمیٹیز کا سسٹم بنایا گیا تھا. تو اس لحاظ سے وہ کام رکنے والا نہیں, اس نے چلنا ہے. سو یہ 2 وجوہات ہیں, ایک IMF سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, اور دوسرا یہ جو SIFC جو فیسیلیٹیشن کونسل جو انویسٹمنٹ کے لیے کی فیسیلیٹیشن کونسل جو بنائی گئی ہے اس کے تاکہ کام نہ رکیں, اور جو چیزیں ہیں وہی 1 ونڈو آپریشن والا, تاکہ اگر فورن انویسٹمنٹ آتی ہے اور جو آلریڈی چیزیں پائپ لائن میں ہیں, جو لوگ کمٹ کر چکے ہیں, جو ممالک کمٹ کر چکے ہیں, جو انویسٹر کمٹ کر چکے ہیں, ان کو کوئی مشکلات نہ ہو. سو اس لحاظ سے یہ پاور جو ہے وہ اتھارٹی جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو دینا ضروری تھی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.